الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ یہ سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے پہلے صفحے کی آیات ہیں، یعنی 17ویں رکوع کی آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کے بار بار آسمان کی طرف پلٹنے کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے ابتدا میں نماز پڑھی 16 یا 17 مہینے تک، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش تھی کہ ہم قبلہ بیت اللہ ہو جائے، کعبۃ اللہ ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے انتظار میں بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی قبلے کے سلسلے میں کوئی حکم لے کر کے اترتے ہیں۔ اس انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھاتے تھے۔ حضرت جبرائیل سے بھی آپ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ میری خواہش ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ہو جائے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ خود اللہ تعالیٰ سے عرض کریں، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ اللہ کے نزدیک آپ کا مقام ہے اور بہت بلند ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے عرض نہیں کرتا، آپ خود عرض کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و خوف کی وجہ سے اللہ سے یہ درخواست تو نہیں کیے، لیکن دل میں خواہش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے نبی، آپ کے دل کی جو خواہش ہے ہم اسے پورا کریں گے، اور ایک دن ان قریب ہم آپ کے قبلے کو بدل دیں گے، مسجد حرام کی طرف کر دیں گے۔ یہ تسلی گویا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور فرمایا کہ آپ کی خواہش پوری کر دی جائے گی عن قریب۔ چنانچہ جنگ بدر سے 2 مہینہ پہلے، جنگ بدر رمضان میں ہوا تھا، اس سے 2 مہینہ پہلے 15 رجب کو 2 سن ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا۔ زوال کے بعد ظہر کے وقت میں اللہ نے، نماز کے وقت میں اللہ نے حکم نازل کیا کہ آپ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف نماز میں اپنا رخ کر لیں۔ چنانچہ لوگوں نے نماز ہی میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا، سب پھر گئے۔ تو یہ حکم 2 سن ہجری میں آیا، اور جنگ بدر سے 2 مہینہ پہلے اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ کے چہرے کے آسمان کی طرف بار بار پلٹنے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک قبلة ترضاها، جس قبلے کو آپ پسند فرماتے ہیں، جس طرف رخ کرنے کو، اسی طرف ہم آپ کو پھیر دیں گے۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، اس کے چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا اور کہا کہ فول وجهك شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب میں آپ اپنا رخ کریں، اپنے چہرے کا رخ کریں، اپنے چہرے کو پھیر لیں، یعنی رخ کریں۔ نماز میں استقبال قبلہ ضروری ہے۔ قبلہ، ہمارا قبلہ اب کعبۃ اللہ ہے، قیامت تک کے لیے متعین ہو گیا کہ مسجد حرام ہے، اب ہمارا قبلہ ہے، اس کی طرف رخ کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ نماز میں اس کی طرف رخ کریں گے، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی نماز میں رخ نہیں کیا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوا، نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے اندر کے بھی فرائض ہیں، باہر کے بھی فرائض ہیں۔ باہر کے فرائض کو شرائط کہتے ہیں، اندر کے فرائض کو ارکان کہتے ہیں۔ تو بہرحال اندر بھی 7 فرائض ہیں، جیسے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا بھی فرض ہے، زبان سے کہنا اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا فرض ہے،
اور قرات کرنا یعنی قرآن پڑھنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، دونوں سجدے کرنا فرض ہے، دونوں سجدے فرض ہیں، اور قاعدہ اخیرہ کرنا فرض ہے، یہ سب فرائض ہیں، یہ اندر کے فرائض ہیں، ان کو ارکان کہتے ہیں۔ باہر کے فرائض بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، نیت کرنا، یہ سب باہر کے فرض ہیں، 7 فرض ہیں یہ باہر کے، اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تو باہر کے فرائض کو شرائط کہتے ہیں اور اندر کے فرائض کو ارکان کہتے ہیں، اس کو ادا کرنا۔ اس میں ایک استقبال قبلہ بھی ہے، یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نماز میں عبادت کے موقع پر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، استقبال قبلہ ضروری ہے یعنی کعبے کی طرف، لیکن اس کی نیت ضروری نہیں۔ کوئی آدمی منہ میرا کعبے کی طرف جو زبان سے کہتے ہیں نیت کے وقت میں، یہ ضروری نہیں ہے۔ استقبال قبلہ کی نیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن استقبال قبلہ کی ضرورت ہے، یعنی کعبے کی طرف رخ کرنا، استقبال کے معنی رخ کرنا، چہرہ کرنا، یہ ضروری ہے کعبے کی طرف، اس کی نیت ضروری نہیں ہے۔ لوگ کرتے ہیں، بہرحال کر لیتے ہیں، کوئی قباحت بھی نہیں، لیکن کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ منہ میرا کعبے کی طرف یہ بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف نیت کر لیں کہ میں فرض مثلا ظہر کی 4 رکعات فرض نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے تابع امام کے، اگر اتنی نیت کر لے تو بھی کافی ہے۔ منہ میرا کعبے کی طرف نہ کریں تو بھی نیت ہو جائے گی، وہ ضروری نہیں ہے۔ تو استقبال قبلہ ضروری ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب یہاں آیت میں غور کرنے سے 2 آسانیاں ملتی ہیں، ایک شطر کے لفظ سے اور ایک مسجد حرام کے لفظ سے، 2 آسانیاں، 2 مسئلے یہاں ثابت ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ، اصل یہ جو امت محمدیہ کی جو شریعت ہے، یہ شریعت کی بنا ہی آسانی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں آسانی رکھ دی ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آپ کی فضیلت ہے، امت محمدیہ کی فضیلت ہے آپ کے واسطے سے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل میں آسانی رکھ دی، پورے اعمال میں سہولت ہے، آسانی ہے، یہ شریعت کی بنا ہی آسانی پر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو اس میں 2 آسانی یہاں آیت میں بیان کی گئی، ایک اگر شطر کے لفظ سے اور ایک مسجد حرام کے لفظ سے، یعنی کعبہ جو 4 دیواری ہے اس کی طرف رخ کرنا، عین اس کی طرف رخ کرنا بہت مشکل ہے۔ اب یہاں وانم باڑی سے کعبے تک اگر خط کھینچیں گے آدمی کے سیدھے سے تو وہ بہت مشکل ہے۔ 4 دیواری جو خانہ کعبہ ہے، بالکل اسے جا کر کے ٹچ ہو، لگے برابر اس کی طرف رخ ہو، یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی مسجد حرام کہہ کر کے۔ مسجد حرام تو بہت وسیع مسجد ہے، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، لیکن کعبہ کی طرف بھی کریں گے، لیکن مسجد کے اندر ہو۔ مسجد حرام کے اندر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اب کعبے کی طرف عین رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر وہاں سے اس کے نماز سے کی جگہ سے اگر خط کھینچے تو کعبے تک جا کر کے پہنچے، اگر نہیں پہنچتا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی اس کی، اگر مسجد حرام کے اندر پڑھتا ہے۔ اور ویسے اگر کوئی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے مسجد حرام میں تو ضرور پہنچ جائے گی خط، اس لیے کہ گول کھڑے ہوتے ہیں اور بیچ میں کعبہ ہوتا ہے، جہاں سے بھی خط کھینچے برابر درمیان میں کعبے میں جا کر اگر لگے گا۔ تو مسجد حرام میں اگر پڑھیں تو عین کعبے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر مسجد حرام سے باہر پڑھے تو پھر عین کعبے کی طرف رخ کرنا مشکل ہے۔ 4 دیواری ہے، اس کی طرف چھوٹا ایک عمارت ہے وہ 4 دیواری کا، اب اس کی طرف رخ کرنا مشکل ہے، اس لیے اللہ نے آسانی کے لیے فرمایا شطر المسجد الحرام۔ مسجد حرام کی طرف اگر رخ کر لے، باہر مسجد حرام سے باہر پڑھنے والے اگر وہ مسجد کی طرف بھی رخ کر کے پڑھ لے تو قبلہ ان کا سمجھا جائے گا اور نماز ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے آسانی کے لیے، اس لیے کہ مسجد حرام تو بہت وسیع ہے، اگر اس مسجد کو بھی اگر لگ جائے اس کا رخ تو پھر نماز ہو جائے گی۔ ایک آسانی، اور دوسری آسانی شطر کے لفظ سے معلوم ہوا۔ شطر کے معنی جانب کے ہیں، یعنی قبلے کی جانب میں، کعبے کی جانب میں بھی اگر پڑھ لیں، مسجد حرام کی جانب میں بھی نماز ادا کر لیں تو نماز ہو جائے گی۔ یہ اگر بہت دور رہنے والوں کے لیے، جیسے ہم ہیں کعبے سے بہت دور ہیں، اب اگر خط کھینچیں گے تو مسجد حرام تک بھی اگر لگ جائے تو بہت غنیمت ہے، لیکن مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شطر کے معنی مسجد حرام کی جانب میں بھی اگر نماز پڑھ لیں۔ اب جانب کا مطلب ہمارے علاقے میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، اس مشرقی علاقے ممالک کے لیے قبلہ مغرب کی طرف ہے،
تو مغرب کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھ لیں گے، یعنی جدھر سورج غروب ہوتا ہے اسے مغرب کہتے ہیں، غروب ہونے کی جگہ، اس طرف رخ کر کے اگر نماز پڑھ لیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی، چاہے اس طرف وہ سیدھا خط جا کر مسجد حرام کو پہنچے یا کعبہ کو نہ پہنچے یا مسجد حرام کو بھی نہ پہنچے، تو بھی صرف اس طرف رخ کر لیں تو بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ آسانی ہے، سہولت ہے۔ تو شطر سے معلوم ہوا کہ مغرب کی طرف رخ کر لیں، اور مسجد حرام کے لفظ سے معلوم ہوا کہ کعبے کو چھونا کوئی ضروری نہیں، اس طرف بعین ہی رخ ہونا، بلکہ مسجد حرام کا بھی اگر رخ کر لیں گے، اس طرف بھی اگر ان کا رخ پہنچ جائے تو بھی کافی ہے۔ تو دو مسئلہ اس سے اللہ تعالیٰ آسانی کے طور پر حکم دیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں اپنے چہرے کا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو پس اپنے چہرے کا رخ اسی طرف کرو، پھیر لو، یعنی مسجد حرام ہی کی طرف پھیر لو۔ یعنی نماز میں انسان عبادت کے موقع پر جہاں کہیں بھی پہنچ جائے، مسجد اقصی سے کعبۃ اللہ کی طرف اگر حکم ہو گیا تو اب قیامت تک کے لیے ہی انسان جہاں بھی رہے نماز پڑھنا چاہے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ مسجد اقصی میں بھی اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے تو مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، مسجد اقصی میں رخ نہیں کرے گا بلکہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ جنگل میں بھی پہنچ جائے مسجد حرام کی طرف رخ کرے گا۔ اب سوال ہوتا ہے، سمت معلوم ہونا ہے، لیکن قبلہ مغرب کی طرف ہے ہمارے علاقے میں، تو اگر کوئی آدمی، مسئلہ یہ ہے کہ جنگل میں پہنچ جائے، قبلہ معلوم نہ ہو تو تحری کرے۔ تحری کے معنی ہے غور و فکر، کدھر قبلہ ہو سکتا ہے، سورج کدھر طلوع ہوتا ہے، کدھر غروب ہوتا ہے، جدھر غروب ہوتا ہے ادھر ہی قبلہ ہے، تو دیکھ کر کے ادھر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ یہ تحری، اس کو تحری کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ایسی جگہ میں پہنچ گیا جہاں قبلہ معلوم نہیں ہے تو پہلے لوگوں سے معلوم کرے، اگر لوگ نہیں ہیں تو پھر وہاں کوئی مسجد یا کوئی عیدگاہ، کوئی علامت ہو تو اس سے معلوم کرے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر تیسرا درجہ ہے تحری کا، غور و فکر کا، کہ غور و فکر کرے کہ کدھر ہو سکتا ہے، ادھر جس طرف اس کا رخ، اس کا خیال جائے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ بعد میں اگر معلوم ہو کہ وہ جہت غلط تھا تب بھی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کی استطاعت میں جو تھا اس نے وہ کر لیا۔ اپنی طاقت میں یہ ہے کہ غور و فکر کر کے نماز پڑھنا، اپنا کام پورا کر لیا تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی قدردان ہے، نماز پوری کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوئی، ایسا نہیں، بلکہ ہر طرف اللہ تعالیٰ ہے اس لیے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جب چاہے رخ کر جدھر چاہے پڑھ لے، بلکہ ایک اجتماعی شان پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قبلہ متعین فرمایا، اسی طرف رخ کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کا اجتماع ہو، لوگ ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں اور اس میں یکسانیت ہو، اس کے لیے اللہ نے قبلے کو قائم فرمایا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی جہت تو ہر طرف ہے، اگر نامعلوم ہونے کی صورت میں تحری کے بعد غلط طریقے سے بھی جہت میں بھی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ اپنے استطاعت کے مطابق اس نے حکم کو پورا کر لیا، تو اس لیے نماز جائز ہو جائے گی۔ تو جنگل میں بھی پہنچے تو تحری کرنا۔ اب تحری کے لیے سمت کو معلوم کرنا پڑے گا، سمتوں سے باخبر رہیں۔ سمت 4 جہت ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے، زمین کے، آسمان کے، شہروں کی بلندی، شہروں کی دوری، یہ سب آج ایک فن بنا ہوا ہے، لیکن اس زمانے میں مسلمانوں نے اس فن کو حاصل کر لیا جبکہ کوئی علم نہیں تھا اس سلسلے میں، انگریزی میں یا کوئی دنیا کے لحاظ سے کوئی علم نہیں تھا، اسی وقت نے مسلمانوں میں یہ سارا علم حاصل کر لیا تھا۔ کون سا شہر بلند ہے، شہروں کی دوری کیا ہے، یہ سب آج دنیا ترقی کر رہی ہے، لیکن مسلمان اس فن کو پہلے ہی جان چکے تھے، قرآن و حدیث کے علم سے جان چکے تھے۔ لہذا آج بھی مسئلہ ہے، قبلہ اٹھانے کا مسئلہ ہے، قبلے کو اٹھایا جائے، اوقات الصلاح کو معلوم کیا جا سکتا ہے حسابات کے ذریعے سے، اور الحمدللہ ہمارے مدارس میں گھنٹی ہے، گھنٹی بڑی جماعت کو پڑھائی جاتی ہے، کتاب 1 گھنٹی رکھی جاتی ہے، اس میں 1 گھنٹی میں 2 فن پڑھائے جاتے ہیں، ویسے 7 گھنٹیاں ہیں جیسے عام اسکولوں میں اسی طرح، لیکن اس میں 1 گھنٹی اوقات معلوم کرنے کا اور قبلہ معلوم کرنے کا، اور وہ کتاب میرے ہی پاس الحمدللہ ہے، اور میں اس فن کو جانتا بھی ہوں، حسابات کے ذریعے سے اوقات سارے سال کا، پوری قیامت تک کا 1 سال کے لیے اگر متعین کر دیں تو ہمیشہ کے لیے وہی نقشہ ہے، تو حسابات کے ذریعے سے اگر وہاں نہ بھی دیکھیں تو ہم حساب کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں کہ آج کیا 5 وقت میں کون سے وقت میں طلوع ہوگا، کون سے وقت میں غروب ہے، کون سے وقت میں عصر کی نماز کی ابتدا ہے، بتا سکتے ہیں حساب سے۔ اور الحمدللہ میں اوقات بھی چونکہ
گھنٹی پڑھاتا ہوں، اوقات وہ قبلہ نکالنے کا طریقہ بھی جانتا ہوں، اور بہت سے ممالک میں جا کر کے میں نکالا، اور یہ فن عام ہو گیا ہے بہت سی جگہوں میں، بہت سے شہروں میں عیدگاہوں کا، مساجد کا قبلہ متعین کیا ہوں، اور جا بھی رہا ہوں، کر بھی رہا ہوں۔ بہرحال وہ بھی ایک فن ہے، اب یہ علم عام ہو چکا ہے یہ بھی، تو سمت کو معلوم کرنا چاہیے۔ 4 جہت ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، تو اس طرح اللہ نے 4 سمت زمین میں بنایا۔ جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے اسے مشرق کہتے ہیں، اس طرف سورج طلوع ہوتا ہے، اس طرف سے، اس کو مشرق کہتے ہیں، اس سامنے کی جہت۔ اور میرے پیٹھ کے پیچھے جو ہے وہ مغرب ہے، یعنی سورج غروب ہونے کی جگہ ہے، قبلہ ہے، مغرب ہے۔ اور میں جس حیت پر بیٹھا ہوں میرے بائیں جانب میں شمال کا علاقہ ہے۔ شمال کے معنی ہی عربی میں بائیں کے ہیں، یعنی جسے ہم داواں ہاتھ کہتے ہیں، یہ شمالی حصہ ہے، اور ادھر کا حصہ جنوبی حصہ ہے، اسے جنوب کہتے ہیں، اسے شمال کہتے ہیں، اور یہ مشرق ہے اور پیچھے مغرب ہے۔ یہ جہات کے نام ہے، جہات اربع اسے کہا جاتا ہے۔ یہ 4 جہت اللہ نے بنائے، اسے معلوم کرنا چاہیے، اس سے باخبر رہنا۔ پھر اگر کسی ایسی جگہ میں پہنچ جائیں جہاں قبلہ معلوم نہ ہو تو پھر آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں، دیکھ کر کے جس طرف سورج غروب ہو رہا ہے، طلوع ہو کر کے جدھر سورج جا رہا ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے، وہی قبلہ ہے۔ تو یہ فن عام ہے۔ تو اوقات کئی بار میں نے عرض کر دیا کہ ہمارے علاقے میں اوقات جو صحیح اوقات جو چھپتا ہے وہ جماعت العلماء سے جو چھپتا ہے وہی ہمارے علاقے میں درست ہے، چونکہ میں اس فن کو جانتا ہوں۔ بقیہ جتنے بھی چھپے ہوئے ہیں وہ سب غلط ہیں ہمارے علاقے میں، اور میں جانتا ہوں مساجد میں لٹکائے ہوئے ہیں لیکن وہ غلط ہیں۔ ہمارا کام صرف کہنا ہے۔ عشاء کا وقت جو لکھا گیا ہے وہ صحیح نہیں، اور فجر کا وقت، یہ 2 وقت شافعی مسلک کے حساب سے لکھا گیا، اور کمپیوٹر کے ذریعے سے اٹھا کر کے لکھ دیا گیا، اور کمپیوٹر میں جو وضع کیا گیا وہ شافعی وقت کے حساب سے لکھا گیا۔ حنفی اعتبار سے وہ وقت صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا کام بتانا تھا، عمل کرنا یا کرنا مساجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، وہ کہ وہ عمل کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ جواب دہ ہیں، ہمارا کام بتا دینا، ہم نے بتا دیا۔ وہ صحیح یہی ہے، ہمارے شہر وانم باڑی میں جماعت العلماء سے جو چھپتا ہے وہی صحیح ہے، اور بالکل 100% برابر، ایک لمحہ بھی آگے اور پیچھے نہیں، چونکہ حساب کے ذریعے سے میں بھی اس کے ذریعے سے حساب کر کے دیکھا، برابر وقت نکلا۔ اس کا بھی فن ہے، ہر ایک کا سبق ہے، لہذا پورے نکالنے کے بعد جو وقت نکلتا ہے وہ پورے قواعد کے ساتھ ہے، کوئی اندازے سے سرسری نہیں بلکہ پورے علم کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی ہو بس اسی کے طرف اپنا چہرہ پھیرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بلا شبہ جن کو کتاب عطا کیا گیا، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ اللہ نے جو قبلے کا حکم نازل فرمایا بالکل سچ ہے۔ توریت میں اللہ نے لکھا ہے کہ ان کا قبلہ بیت المقدس بھی ہوگا، مسجد حرام بھی ہوگا، 2 بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ یہودی ٹال مٹول کرتے ہیں اور پھر حق سے اعراض کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے اعتراضات، بلکہ جانتے ہیں اور جان کر کے وہ چھپاتے بھی ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ اہل کتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ان کی طرف سے وہ حق ہے، اس بات کو وہ جانتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، یعنی وہ جو چھپا رہے ہیں اور حق کو جان کر اس سے جو اعراض کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کل قیامت میں ان کے عمل کا بدلہ دے گا جہنم کی سزا سے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی اگر اہل کتاب کے پاس ہر نشانی کو اگر آپ لے کر آئیں، یعنی ان کے لیے ہر دلیل پیش کریں، ہر آیت، ہر نشانی آپ پیش کریں کہ اللہ نے جو اتارا ہے وہ حق ہے، تو قبلہ مسجد حرام کی طرف ہونا حق ہے، بیت المقدس کی طرف ہونا حق ہے، اس بات کے لیے آپ کتنے بھی ہزارہ دلائل پیش کر لیں، ہر نشانی کو بھی دلیل کو پیش کریں، تب بھی آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔
یہ صرف ضد اور ہٹ درمی میں ایسا آپ سے اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی سے کہتا ہے کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر ان اہل کتاب کے پاس اگر آپ لے آئیں بِكُلِّ آیَةٍ ہر نشانی کو، تو مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کر سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، وہ کیوں نہیں اتباع کر سکتے؟ اس لیے کہ ان کے اندر حسد ہے، بغض ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، تعصب ہے۔ یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ کوئی آدمی کسی دل میں ضد ہے، اس کی تعصب ہے، ہٹ درمی ہے، وہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتا، وہ دلیل کو کبھی نہیں مانے گا۔ کوئی حق دلیل، حق بات واضح ہو جائے اور بالکل حق ہونے پر دلائل دیں، تب بھی بات اسے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر سمجھ میں آ بھی جائے تب بھی نہیں مانے گا، کیونکہ اس کے دل میں ضد ہے۔ ضد کا کوئی علاج نہیں، تعصب کے لیے کوئی دلیل، کوئی علاج نہیں ہے۔ تعصب ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ جس کے اندر یہ ہو وہ راہ راست پر نہیں آ سکتا اور دلیلیں اسے کام نہیں آ سکتی۔ یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان سے بحث نہ کریں، وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے اور آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے لیے اللہ نے متعین کر دیا کہ آپ قیامت تک کے لیے مسجد حرام ہے قبلہ، تو اس لیے آپ مسجد اقصیٰ کے آپ ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے۔ ان کا قبلہ مسجد اقصیٰ ہے، جسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہود کا بھی وہی، نصارہ کا بھی وہی، لیکن دونوں کا رخ الگ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان کے قبلے کی اتباع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کا قبلہ مسجد حرام قیامت تک کے لیے متعین ہو گیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ قبلے کا جو معاملہ ہے یہ مصالحت کا معاملہ نہیں ہے کہ آپس میں صلح کر لیں، چلو ٹھیک ہے قبلہ آپ ان کی قبلے کی اتباع کریں، یہ مصالحت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم کا معاملہ ہے، اللہ کی پیروی کا معاملہ ہے، وحی کا معاملہ ہے۔ وہی سے اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ قیامت تک کے لیے مسجد حرام قبلہ ہے، تو اب وہ نہیں بدل سکتا، آپ نہیں پھر سکتے ان کے قبلے کی طرف۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ ان کے قبلے کی اتباع نہیں کر سکتے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور یہ یہود و نصارہ آپس میں بعض کی قبلے کی اتباع نہیں کرتے ہیں، یعنی یہود نصارہ کی قبلے کی اتباع نہیں کرتے، نصارہ یہود کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے، سب اپنا اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ حالانکہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس میں مغربی جانب میں ہے، بیت المقدس کے مغربی جانب، اور عیسائی بیت المقدس کے مشرقی جانب کو قبلہ مانتے ہیں، تو ان کا مشرق ہے اور یہودیوں کا مغربی جہت ہے بیت المقدس کا، بس، لیکن مانتے ہیں بیت المقدس کو، تو بیت المقدس ہی ہے، لیکن دونوں کا رخ بدلا ہوا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ ان کے خواہشات کی اتباع کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نبی سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس وحی آ جانے کے بعد، اللہ کا حکم آ جانے کے بعد، اگر ولو بالفرض، نعوذ باللہ، ہرگز آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اب بیت المقدس کی طرف رخ کرنا یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، ہرگز آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولو بالفرض، یعنی مان لے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایسا سمجھ لیں کہ آپ ان کے خواہشات کی اتباع کریں، یعنی بیت المقدس کی طرف اگر آپ اتباع کریں گے تو یقیناً آپ نافرمانوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی سے کہتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر ان کے خواہشات کی آپ اتباع کر لیں، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس علم یعنی وہی آ جانے کے بعد، اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اگر اتباع کریں، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تب تو آپ ظالمین میں سے ہوں گے، نافرمانوں میں سے ہوں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کتاب جو دو حکم ہے، یہودیوں کے پاس دو مسئلہ اہم ہے، ایک نبی کا مسئلہ اور ایک قبلے کا مسئلہ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں، اور دوسرا جو قبلے کا ان کو حکم ہے، یہ قبلے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے یا خود اپنی طرف سے وہ بنا لیے ہیں۔ یہ دو مسئلہ ان کے پاس اہم تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے کہ وہ دونوں مسئلوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے، بلکہ توریت میں ایک ایک نشانی آپ کی بیان کی گئی، اسے دیکھ کر فوراً سمجھ گئے کہ خدا کے پیغمبر ہیں،
اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو پہچانتے ہیں ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی بیٹوں کی کوئی آدمی اپنے بیٹے کی شکل و صورت دیکھ لے تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، ذرا بھی جھلک معلوم ہو جائے فوراً سمجھ جاتا ہے میرا بیٹا۔ بیٹے کو سمجھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیٹے سے زیادہ رسول کی پہچان، رسول کی معرفت ہے، اس لیے کہ بیٹا ہمیشہ والدین کے گود سے بچپن سے پرورش پایا، والدین سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے بیٹے کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بیٹے سے زیادہ معرفت یقیناً، یعنی کبھی آدمی کو اپنا بیٹا ہونے میں شک ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے یا نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ شکل و صورت سے پہچاننا مراد ہے۔ شکل و صورت دیکھتے ہی آدمی پہچان جاتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، اس سے زیادہ آپ کو دیکھتے ہی فوراً پہچان، دور سے ہی آپ کو پہچان لیے کہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب آئے تو دور سے دیکھتے ہی آپ سے ملاقات کے لیے آئے تو دور سے ہی سمجھ گئے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، پھر سامنے آنے کے بعد گفتگو کے بعد فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ سچے طالب تھے، قرآن مجید ان کی تعریف کرتا ہے ایک آیت میں۔ بہرحال وہ حق کے طالب تھے، سچے وہ تھے، طالب تھے، اس لیے اللہ نے ان کو ہدایت نصیب فرما دی۔ تو عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے، توریت کے بڑے حافظ تھے، لیکن بعد میں جب حق واضح ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان قبول کر لیے۔ لیکن ایک جماعت ہے جو ہٹ درمی پر ہیں، انہی کو بیان کرتا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو پہچانتے ہیں جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے بیٹے کے جسم میں کوئی نشانی ہو سکتا ہے کہ والدین نہ جانیں، جسے مسا اگر والدہ جانتی ہو تو والد نہیں جانتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ والد نہ جانے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں مہر نبوت جو تھا اسے بھی وہ جانتے تھے کہ کس جگہ میں اللہ نے آپ کو مہر نبوت عطا کیا تھا جسم میں، تو وہ مہر نبوت کا نشان تھا، سب پہچانتے تھے۔ آپ کے لباس کو ہٹانے کا حکم دیا، ہٹائے تو پیٹھ میں ان کے توریت کے مطابق مہر نبوت ان کے پیٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر تھا، اسے بھی انہوں نے دیکھا، سب دیکھا، لیکن پہچاننے کے بعد صاف انکار کر دیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، تو ان کا جو انکار ہے، نبی کا انکار، قبلے کا انکار، یہ نہ جاننے کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت تو لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سچائی ہے، آدمی کتنا بھی چھپا لے سچائی کو وہ ابھر کر ہی رہے گی، سچائی حقیقت میں سچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قبلے کے معاملے میں سچائی یہی ہے اور حقیقی حکم یہی ہے کہ آپ مسجد حرام کی طرف رخ کریں، یہی اصل میں قبلہ ہے۔ یہود جو قبلہ سمجھتے ہیں وہ بھی قبلہ نہیں، یہ نصارہ جو قبلہ سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں۔ اب آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے جو قبلہ، اصل قبلہ حق ہے، وہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے یہ حق مسئلہ ہے، یہ حق بات ہے، آپ اس میں شک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحق من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق مسئلہ ہے، حق بات ہے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یعنی نبی کو اور نبی کے واسطے سے پوری امت کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اس معاملے میں شک نہ کریں، یعنی دین کے بارے میں اللہ کی طرف سے جو بھی بات اتری ہے وحی کے ذریعے سے اس میں شک نہ کریں۔ اب وحی کے ذریعے سے کیا اتری ہے؟ حدیث ہے، قرآن ہے، قرآن اترا ہے، پھر حدیث ہے، حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے جو بھی بات بولے اپنی مرضی سے آپ نے نہیں بولا، قرآن کہتا وما ینطق عن الہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرے، الا وحی یوحا، مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، وحی کی جاتی ہے۔ تو ایک وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت کرتے وہ قرآن ہے، ایک وحی ایسا وحی ہے جو اللہ دل میں اتارتا ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ حدیث ہے۔ لیکن مدارس میں حدیث کی بھی تلاوت ہوتی ہے، پورے حدیث کو پڑھتے ہیں، سال بھر رات بھر پڑھتے ہیں۔ بخاری بڑی موٹی کتاب ہے، اسے ختم کرنے کے لیے معمولی ایک گھنٹہ کافی نہیں ہے، 2 گھنٹے بھی دیا جاتا ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ ایک حدیث کی تشریح کے لیے بہت گھنٹوں وقت لگتا ہے، اس میں کئی ہزار حدیثیں ہیں، تو اس لیے جتنا ہو سکے تفصیل کے ساتھ پڑھاتے ہیں، چند احادیث، چند پارے تک، اس میں بھی 30 پارے ہیں بخاری میں، پورے سیاہ ستہ میں 30 پارے ہیں،
تو ایک چند پارے 10 پارے یا 8 پارے 6 پارے سب تفصیل کے ساتھ پڑھاتے ہیں، بقیہ تلاوت ہوتی ہے۔ تلاوت کے معنی جیسے قرآن پڑھتے جاتے ہیں ویسا تیزی کے ساتھ استاد کے سامنے پڑھتے ہیں، اور استاد جس حدیث میں ضروری سمجھتا ہے تشریح کرنا اس حدیث کی وہ تشریح کرتا ہے، بقیہ بچے پڑھتے رہتے ہیں۔ اور پوری رات بخاری کا درس ہوتا ہے، پوری رات بڑے مدارس میں، اور الحمدللہ ہمارے مدرسے میں بھی، مدرسہ معدلوں میں بھی رات میں بھی ہوتے، 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک بخاری کا درس ہوتا ہے ہر دن عشاء کے بعد۔ تو بہرحال رات بھر بھی پڑھے، وہ وقت بھی ناکافی ہے، وہ صرف 15 پارہ مکمل ہوتا ہے، لیکن 30 پارہ مکمل بہت ناممکن مشکل ہے، لیکن وقت بہت درکار ہے، وقت کی بہت ضرورت ہے، وہ بھی تلاوت ہوتی ہے اس میں۔ تو لیکن حدیث کی عام مومن کوئی تلاوت نہیں کرتا، وہ خواص کر لیتے ہیں، علماء کر لیتے ہیں حدیث کو برکتاً پورا کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، لیکن عام طور پر تلاوت نہیں ہوتی، اسی لیے اسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں حدیث کو، اور قرآن وحی مطلوع ہے نہیں اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ دونوں اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے ہیں، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ احکامات جو رب کی طرف سے اترتے ہیں یہ حق ہوتے ہیں، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو قرآن حدیث میں شک ہو، اس شک کو دور کر لینا چاہیے، مستند عالم سے جا کر کے، جید عالم سے جا کر کے معلوم کر لینا چاہیے اور اپنے شک کو دور کر لینا چاہیے۔ شریعت کی باتوں میں شک نہیں کرنا ہے، حضور کی باتوں میں شک نہیں کرنا ہے۔ ایک روایتوں میں ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے، لیکن نام بھولتا ہوں، ایک محدث کا، محدث بڑے اللہ والے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے۔ امام شافعی نے سوچا، انہوں نے سنا تھا کہ ایک مدینے میں ایک محدث ہیں، بڑے محدث، جو مدینے میں حدیث کا درس دیتے ہیں اور بہت عمدہ بہترین درس دیتے ہیں۔ تو امام شافعی کے دل میں خواہش ہوئی کہ جا کر کے سنو، چنانچہ وہ آئے، آ کر کے، لیکن وہ چہرے پر پردہ ڈال کر کے حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ امام شافعی آئے، درس میں بیٹھ گئے، بہت دن سے سن رہے تھے، بہت بہترین درس پسند آیا ان کو، امام شافعی کو ملاقات کرنے کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوئی، چنانچہ آئے ملاقات کے لیے، استاد سے ملاقات کیے اور کہا کہ میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، چونکہ پردے سے ڈھکا ہوا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا پردہ، میرا چہرہ دیکھنے سے بہتر ہے کہ میری بات سن لو، چہرہ نہ دیکھو یہی بہتر ہے۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا امام شافعی نے، چنانچہ جب انہوں نے دیکھا تو چہرہ گدھے کا ہو گیا تھا، لیکن پریشان ہوئے یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو محدث نے نصیحت کی کہ حدیث میں کہیں بھی شک نہیں کرنا، اگر حدیث میں شک ہو تو پھر انسان کا انجام اس سے برا ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ حدیث کا درس دے رہا تھا، میرے ساتھ یہ معاملہ کیسا ہوا اپنا واقعہ سنانے لگے کہ ایک مرتبہ میں حدیث کا درس دے رہا تھا، حدیث میں ایک حدیث آئی کہ امام سے پہلے اگر کوئی سجدے میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ گدھے کی شکل میں بنا دے گا، اور چاہے رکوع کرے سجدے میں جائے، منع ہے، امام سے پہلے رکوع میں سجدے میں نہ جائے، ممانعت ہے اس کی، حدیث میں وعید ہے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا، ایک شیطان نے وسوسہ ڈالا، ورنہ تو بڑے محدث تھے اور یقین والے تھے، لیکن کسی وجہ سے شیطان نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ کتنے لوگ رکوع میں پہلے امام سے پہلے چلے جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، لیکن کسی کا چہرہ گدھے کا نہیں ہوا۔ اس طرح ایک شک پیدا ہوا تو فوراً اللہ نے ان کا چہرہ گدھے کا بنا دیا۔ یعنی اس سے عبرت ہے۔ بس وہ نصیحت کرنے لگے امام شافعی کو کہ حدیث کی باتوں میں شک نہیں کرنا، وہ حق ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، لہذا میرے دل میں خیال آیا اللہ نے مجھے شکل بنا دی، لہذا لیکن حدیث کا تو میں درس دیتا ہوں، میں انسانوں کی سمجھ پورا اللہ نے دی ہے اور میں بول لیتا بھی ہوں، لیکن میرا چہرہ ظاہری شکل اللہ نے یہ بنا دیا، لیکن بعد میں مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کیوں نہیں بناتا۔ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ نے اس امت پر رحم و کرم کر کے ان کے چہرے کو نہیں بگاڑا، یہ اللہ کا احسان ہے، وہ میرے ذہن میں نہیں آیا، لیکن میں حدیث پر مجھے سمجھ یہ اعتراض ہونے لگا کہ کیوں لوگوں کا، انسانوں کا چہرہ گدھے کا نہیں ہوتا جبکہ وعید ہے حدیث میں۔ تو اللہ بعد میں سمجھ میں آیا کہ اللہ مہربان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے قبول کر لی۔ اللہ نے وعدہ بھی کیا تھا اپنے نبی سے کہ آپ کی امت کو میں مسخ نہیں کروں گا، یعنی چہرے کو نہیں بدلوں گا یا عمومی عذاب آپ کی امت پر نازل نہیں کروں گا، یہ اللہ نے نبی سے وعدہ کیا تھا۔ تو اس لیے اور مہربانی کی وجہ سے اللہ نہیں کر رہا، یہ اللہ مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے کہ وعید کے باوجود اللہ تعالیٰ رحم و کرم کر کے چھوڑ دے رہا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اس طرف میرا ذہن نہیں گیا، لیکن ذہن میں یہ آ گیا غلطی کی وجہ سے، شیطان کی طرف سے یہ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا فلا تکونن من الممترین، حق باتوں پر، رب کی طرف سے اتاری ہوئی باتوں پر آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔
یہاں تک رکوع مکمل ہوا، انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، یقین کامل نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ صل على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔